مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7547، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت امرأۃ النار فی ہرہ ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها فتأکل من خشاش الارض او کما قال۔ مختصر سا جملہ اپنے اندر معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے فرمایا، جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دخلت امرأۃ النار، کہ ایک عورت جو ہے اس کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا۔ ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، وہ بھوکی پیاسی جو ہے بے تاب ہو کر مر گئی۔ نہ اس کو اس نے کچھ کھانے کو دیا، نہ پینے کو دیا، نہ اس کو کھولا کہ وہ خود ہی کچھ کھا پی لیتی۔ اسی طرح وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا ناپسند آیا فعل، اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اگر ہم اس مختصر سی روایت کو دیکھیں تو ہمیں اسلام کا سارا نقشہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام اس قدر امن کا، اس قدر محبت کا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو حساب ہے اس کا حکم دیتا ہے کہ ایک جانور کو بھی اگر کوئی زیادتی کرتے ہوئے مار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کے مرنے کی وجہ سے بھی جہنم میں ڈال دیتا ہے کہ اس نے ایک جان کو مارا۔ اب اس سے کیا معاملہ، محدثین فرماتے کہ ہر جاندار پر احسان کرنا لازم ہے، چاہے وہ حلال جانور ہوں یا حرام جانور ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف حلال جانور ہیں تو ان کے ساتھ نہیں، حرام جانور ہوں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا لازم ہے۔ پھر اب اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اگر جانوروں کے بارے میں یہ وعید ہے کہ اگر جانور بھی تمہاری وجہ سے بھوکا پیاسا مر جائے تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا بیوی بچے نوکر چاکر کیا ان کا اگر کوئی حق مارے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے؟ یعنی سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جس بارگاہ میں ایک جانور کا بھی اتنا حق ہے کہ اگر اس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی سزا دیتے ہیں، تو اگر کوئی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے، اپنے ملازمین کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کرے تو وہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ تو بڑا، جس طرح ہماری پچھلے دنوں ڈیبیٹ ہوئی تو جی عورت کے ساتھ اسلام نے اتنا کرنے کا حکم دیا، الٹیمیٹلی یہ چیزیں بیان کی، تو وہ نظر نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے حوالے سے فرمایا۔ پھر ایک بڑی مشہور روایت ہے، ہم نے کئی بار پڑھی ہے کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے انتہائی گناہگار عورت جو ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے۔ تو جو اسلام یہ سبق دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے ساتھ بھی تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے نظر آئے کہ یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت۔ کنتم خیر امہ کا اسے لقب دیا گیا، اسے کنتم خیر امہ کا تاج پہنایا گیا۔ تو یہ ہمارے اسلام کا ایک وہ چہرہ ہے جس چہرے کو ہم بدقسمتی سے دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکے۔ آج یورپ کی بڑے بڑے مثالیں دی جاتی ہیں، دیکھیں جی وہ جانوروں کے آنے پر وہ کوئی سڑک پر آ جائے تو ان کی گاڑیاں رک جاتی ہیں، ان کی ٹریفک رک جاتی ہے، دوسری طرف ان کا وہ مکروہ چہرہ نظر نہیں آتا کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا باقی ممالک میں جو ان لوگوں نے کیا۔ وہ جو اسلام کے جو انسانیت کے علم بردار ہیں، چیمپئن ہیں انسانیت کے، انہوں نے افغانستان میں کیا کیا، انہوں نے عراق میں کیا کیا، بوسنیا میں، چیچنیا میں انہوں نے کیا کیا۔ آج وہ انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ اسلام نے تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا، نہ اسلام نے اس طرح کی کوئی تعلیم دی۔ پھر اسلام کے اوپر سارے اعتراضات، پھر اسلام کے اوپر ان کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اس میں ایک قصور ہم مسلمانوں کا بھی ہے کہ ہم نے وہ جو قرآن کا جملہ تھا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب
وتکفرون ببعض، تم نے بعض حصے کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا۔ ہم بھی رنگین مسلمان ہو گئے کہ جہاں ہمارا جی چاہتا ہے، جہاں ہمیں اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں ہم اس سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمارے کچھ یہ جو دو رنگی والا معاملہ ہے یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ کہتے دیکھو یہ مسلمانوں کا حال۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے وہ انسان ہو چاہے جاندار ہوں ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔